السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ نیو یارک ٹائمز کی خبر کے مطابق بھارت جنگ کے لیے بہانہ سازی کر رہا ہے۔ 100 سے زائد سفیروں کو بلا کر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کر سکا ہے۔ بھارت نے اجلت میں پاکستان پر الزام تو تھوپ دیا، لیکن ثبوت فراہم کرنے سے قاصر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں یہ خبر چھپی ہے اور بظاہر اس خبر کا جو لب لباب ہے اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے اس کی 100% یہاں پہ تائید کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مودی سرکار پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پہلگام کی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری تھی۔ جب پہلگام LOC سے 150 یا 200 کلومیٹر اندر ہے تو وہاں تک پہنچتے جو شرپسند ہیں ان کو روکا کیوں نہیں گیا، اور جو بھارت کی انٹیلیجنس ہے وہ کیا کر رہی تھی، جو 7 لاکھ فوجی مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہیں ان کی ذمہ داری کیا تھی۔ یہ سارے سوالات ہیں اب جو بھارت کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں۔ بظاہر جو انڈین گورنمنٹ نے پوزیشن لی، پاکستان نے رسپانس کیا، اس کے بعد ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کافی گمبھیر معاملات ہو چکے ہیں۔ بھارت کو خاصے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی میں پہلگام حملے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی اور اس موقع پہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ اسمبلی نے اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ اس حملے کے بعد جس طرح شفقانہ طور پر کشمیری طلبہ کے ساتھ بھارت بھر میں جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کو روکا جانا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمر عبداللہ اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں تو کیا وزیر اعظم نریندر مودی بھی اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے؟ کیا را چیف بھی اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے؟ کیا بھارتی آرمی چیف بھی اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے؟ پولیس چیف بھی اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بھارت کے اندر بھی لوگ پوچھ رہے ہیں۔ آج اسی طرح کے جو سوالات ہیں وہ کانگریس کے رہنما ہیں ودتوار، انہوں نے اٹھائے ہیں، سوالات کیے ہیں کہ کہاں تھی مودی سرکار اور کہاں تھی انٹیلیجنس، ایگزیکٹلی انہوں نے کیا الزامات لگائے ہیں اور وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں اپنی سرکار سے۔ اب کانگریس رہنما بھی کہنے لگے ہیں کہ یہ پلان کر کے مت کرو، اور پاکستان پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے اس حملے کے محرکات کو، اور اس کے بعد سامنے آنے والے جو سارے معروضات ہیں اور حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے اس کو پلوامہ کی طرح کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کہا تھا۔ آج کے پروگرام میں اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے CCI کی میٹنگ آج ہی بلا لی ہے۔ یہ میٹنگ 2 مئی کو ہونی تھی۔ اس میٹنگ میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 25 دیگر جو ایکسپرٹس ہیں اور شرکاء ہیں وہ شریک ہیں، اور اب سے کچھ دیر میں اس کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے۔ کیا اب یہ جو معاملہ ہے وہ باضابطہ طور پہ حل ہو جائے گا؟ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی جو خبر ہے اس نے بڑا ڈیٹیل، بڑے آسان الفاظ میں بتایا ہے کہ مودی سرکار شور تو بہت کر رہی ہے، بیان تو جاری کر رہی ہے، میڈیا پہ ایک پوری کیمپین چلا رہی ہے بھارتی میڈیا پہ، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کتنی بڑی ہیلپ ہوگی سفارتکاری میں پاکستان کے لیے اس طرح کی سٹوریز، اور بالخصوص نیو یارک ٹائمز کا یہ لکھنا؟ جو نیو یارک ٹائم نے ظاہر ہے وہ کوئی پاکستان کا موقف تو پیش نہیں کر رہا، اس نے اپنے رپورٹرز کے ذریعے اپنے ذرائع سے جو کچھ انفارمیشن حاصل کی، اس کو انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہوں گی، اس کو حکومت کے یعنی انڈین ریاست اور حکومت کے اپنے ذرائع سے جو اطلاعات ملی ہوں گی اس کی روشنی میں وہ تجزیہ کر رہا ہے کہ اصل میں بھارت بہانہ ڈھونڈ رہا ہے ایک نئی جنگ کا، خواہ وہ سرجیکل سٹرائکس کی صورت میں ہو یا کسی بڑے حملے کی صورت میں ہو۔ وہ اس وقت چاہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کے بقول کمزور پوزیشن میں ہے، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی سٹرائک کریں گے، اپنے عوام کو خوش کریں گے، انتہا پسند ہندوؤں کو خوش کریں گے، اور جے ہو جائے گی۔ پچھلے الیکشن میں جو مار پڑی ہے BJP کو اور جناب مودی صاحب کو، وہ لوگ بھول جائیں گے، لوگ سمجھیں گے ایک بار پھر کہ جی یہ تو ہیرو ہے۔ بہار کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے، الیکشن بہار کا ہے، وہ بھی مقاصد ہیں، لیکن اس سے بڑے مقاصد ہیں، صرف بہار کے الیکشن کے لیے سارا کوئی ڈرامہ نہیں رچایا گیا۔ تو اب ہمیں جو ہے وہ سوچنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ہم جنگ بالکل نہیں چاہتے، پاکستان کبھی بھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا، پاکستان میں کبھی کسی الیکشن میں انڈیا موضوع بحث نہیں رہا، ہمارے ہاں کبھی ایسا جنگ کا ایک جو ہسٹیریا ہے وہ وار ہسٹیریا پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا نخواستہ بھارت کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یا بھارت کی کسی شرارت کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتے ہیں. یہ بھارت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پاکستان کی قوم کا ہمیشہ رائٹ لیفٹ کا لبرلز اور جو بنیاد پرست ہیں سب کا اتفاق رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے, پاکستان کے وجود کا مسئلہ ہے. ارشاد صاحب اچھی بات یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے یہ ماشاءاللہ پھر زندہ ہو جاتا ہے اور اس دو قومی نظریہ ہمیشہ زندہ ہے. بھارت کا بڑا کردار رہا. دو قومی نظریہ ایک حقیقت ہے جس طرح پاکستان ایک حقیقت ہے. جو ہمک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا ویسٹ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا بھارت کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہاں دو قومی نظریہ, یہ اس نے بھی کہا تھا نا, اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ جی ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. کہاں ڈبوا ہے؟ ارشاد صاحب بڑی بات ہے. دو قومی نظریہ بھی زندہ ہے اور قائد اعظم نے جو کچھ کہا تھا اور علامہ اقبال نے جو فکر پیش کی تھی وہ بھی زندہ ہے. صرف وہ لوگ, ان لوگوں کو منہ کو کھانی پڑ رہی ہے, خواہ وہ انڈیا میں ہوں خواہ پاکستان میں ان کے شردالو ہوں, جو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جی نہیں یہ ہلکی سی ایک لکیر ہے آ گئی ہے اور ہم تو ایک ہیں ایک جیسے. اب کر لیں بات. یہ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں. یہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, سٹوری ہے, اس میں دو پیراگراف بڑے امپورٹنٹ ہیں جو بھارت کی ڈپلومیسی کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں اور بھارت کا جو سیکولر اور وہ جو ہیومن رائٹس کا پرچار کرتے ہیں ڈیموکریسی کا اس کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. دی رپورٹ ہائی لائٹس کنسرن فرام فارن اسٹیٹس ڈیمانڈنگ دیٹ انڈیا پریزنٹ کنکریٹ ایویڈنس لنکنگ پاکستان ٹو دی پہلگام انسیڈنٹ ڈسپائٹ دیز کالز فار ٹرانسپیرنسی انڈین آفیشلز ہیو یٹ ٹو پبلکلی پرووائڈ پروف آف پاکستان انوالومنٹ. ابھی انہوں نے پروف دینے, ابھی تک سب بیان بازی. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, ڈومیسٹکلی the Indian government has intensified its crackdown in Kashmir, leading to increased human rights violation. According to the New York Times, anti-Muslim sentiment across India has reportedly intensified, with Kashmiri students facing harassment and expulsion from educational institutions. اب اس میں تو کوئی شک نہیں, دیکھیں کر رہے ہیں, یہ جو بچوں کو نکال رہے ہیں, اس کی خواہ جمہوریت ہو, اس کے خواہ انسانی حقوق کا پروپیگنڈا ہو, اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ ہمیشہ مشکوک رہے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب ہمیں اس پر خوش ہونے کی بجائے کہ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی مزید بڑھا رہا ہے, مزید کر رہا ہے یا اس کی جمہوریت ایکسپوز ہو رہی ہے, ہمیں اصل میں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے اور ہمیں بھارت کے مقابلے میں بہتر انداز فکر ہمارا ہونا چاہیے. انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی انگلی ہم پر نہ اٹھ سکے, ہماری جمہوریت کے حوالے سے کوئی انگلی اٹھ نہ سکے. ہم اتحاد اتفاق کے جو بھی تقاضے ہیں, جس حد تک ذاتی انا, یہ باہمی لڑائیاں, گروہی لڑائیاں, نسلی لڑائیاں, مسلکی لڑائیاں, ان سب کو خیر بات کہیں. ملک کی خاطر, اپنے نظریے کی خاطر. یہ جو جنگ ہے یہ صرف ملک کی جنگ نہیں ہے, یہ نظریے کی جنگ ہے. ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان, ایک اسلام کے نام پر بننے والی ریاست مسلم پاکستان جو ہے اس کی جنگ ہے. اس لیے ہمیں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے اپنے طور پر, اس سے قطع نظر کہ بھارت کیا سوچ رہا ہے, اس سے قطع نظر کہ بھارت کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, اس سے قطع نظر کہ بھارت کی کیا خامیاں کیا کمزوری ہیں, ہمیں ایک آئیڈیل ریاست ہونا چاہیے. ہمیں ایک مثالی ریاست ہونی چاہیے جو علامہ اقبال کے پیش نظر تھی, قائد اعظم کے پیش نظر تھی اور جو ہمارے فرائض کا حصہ ہے. ارشاد صاحب وہاں پہ تو اس وقت یہ عالم ہے, میں رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر نے, شی واز گائنیکالوجسٹ, اس نے ایک مسلم خاتون کا علاج کرنے سے انکار کر دیا موجودہ حالات کی وجہ سے. اور تو حالات بہت پتلے ہیں اور پھر جو وہاں پہ سوشو اکنامیکل ڈفرینسز ہیں وہ بھی بہت آگے نکل گئے ہیں. لیکن کویسچن از دیٹ کہ اس وقت جو کانگریس ہے یا ایون ایک بچی اس کا میں دیکھ رہا تھا, اس نے ایک بڑا زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 1999 سے لے کے اب تک جتنے بھی بڑے دھماکے ہوئے ہیں یہ بی جے پی کے دور میں کیوں ہوتے ہیں, یہ اس نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک مس ایڈونچر کر کے یا فالس فلیگ کر کے آگے بھی مودی کنٹینیو کر سکے گا اپنی سیاست اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو ابھار کے, یا یہ جو جنریشن زی ہے یا جنریشن الفا ہے اس نے اب اس کو ایکسپوز کر دینا ہے؟ دیکھیں, آپ
اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں 75 سال سے 76 سال سے 77 سال سے جو تربیت ہوئی ہے اس قوم کی، ان کا مذہب حاوی رہا ہے سیاست پر بھی، معاشرت پر بھی، معیشت پر بھی۔ پوری دنیا میں یہ بات سمجھی جاتی ہے جو فنکار ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ لبرل ہوتے ہیں۔ یہ تو نا، جو فنکار ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ لبرل۔ لیکن کیا وہاں کے جو فنکار ہیں وہ لبرل ہیں؟ صحیح ہے، آپ کے سامنے ہے بالکل ٹھیک کہ کیا رویہ ہے ان کے فنکاروں کا، کیا رویہ ہے؟ بالکل۔ ارشاد صاحب، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ، انہوں نے رابطہ کیا تھا جے شنکر سے بھی، پاکستان سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، چائنا کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی۔ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ دونوں کے باہمی مسائل ہیں، اور وہ جو 1500 سال سے، اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 1500 سال سے انہوں نے کیوں فرمایا ہے۔ ظاہرہ ہے امریکی پریزیڈنٹ ہے، اتنے علم تو ہو نہیں سکتے، لیکن بہرحال کیا یہ بھی ہے، ویسے ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو کامن ہے ارشاد صاحب، ہسٹری مطلب 1500 سال انہوں نے کی۔ تو کہا 1000 سال سے لڑ رہے ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے ان کو شاید بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ دکھائی گئی ہوگی کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، انہوں نے سمجھا کہ شاید 1000 سال سے یہ لڑائی چل رہی ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں چھوٹی موٹی جنگیں تو بند کرا دوں گا، یوکرین کی، غزہ کی، دوسری یہ تو 1-2 سال کی جنگیں ہیں، تو یہ 1000 سال والی جنگ میں کیسے بند کرا؟ اچھا، جو انہوں نے فوکس کیا بائی لیٹرل کہ باہمی طور پہ یہ کر لیں گے، کوئی بائی لیٹرل چینل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکٹیو ہو چکا ہوگا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ میرا نہیں خیال کہ ہوا ہے۔ یہ جو ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے جو ٹیلی فون ہیں اور جو باتیں ہیں نا، اس سے تھوڑی سی امید ہو سکتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے سعودی وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم سے بات کی، پھر جے شنکر سے ان کی بات ہوئی، تو لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک فروٹفل بات ہوئی ہوگی، اور اتنے دن گزرنے کے بعد وہ جو جوش خروش تھا وہ نظر نہیں آ رہا بھارتی حکومت کا یا واجپئی کا۔ دیکھیں نا اس دن تو وہ میڈیا تو ارشاد صاحب ان کا تو وہ تو میڈیا تو یقین مانے کہ اور تو کچھ ہے نہیں، لیکن پاکستانی قوم کو انٹرٹینمنٹ ضرور مل گئی ہے۔ لوگوں کی یہاں بیٹھ کے بڑی ایک عجیب و غریب منطق ہے کہ جی وہ انڈیا کا میڈیا چونکہ وہ ہم سے پہلے، اور بڑا دیکھیں پاکستانی میڈیا انڈیا کے میڈیا میں ہمیشہ میچور ثابت ہوا ہے۔ جو وہاں کچھ ہمیں دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے پاکستان کے، جو کہیں بھی آپ کو اس طرح کی گفتگو نظر نہیں آئے گی کہ آپ گلے پڑ رہے ہیں کسی، مثلا مجھے بھی کئی دفعہ موقع ملتا ہے، کبھی ہوا ہے کہ کوئی انڈین تجزیہ کار کسی پاکستانی چینل پہ بیپر دے رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، تجزیہ کر رہا ہو، تو جو ہمارا میزبان ہو یا اینکر وہ گلے پڑ جائے اس کے؟ ایسا نہیں ہوتا نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مہمان نوازی کے تقاضوں سے واقف ہیں، وہاں تو وہ گلے پڑ جاتے ہیں، گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ وہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے زیادہ، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہے وہاں کا میڈیا، اور حکومت کا موقف وہ حکومت کے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یا تو شاید اس کی وجہ یہ ہے، نہیں یہ ایک بات ہے کہ مودی نے جس طرح میڈیا کو دبایا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی، لیکن مجھے تو مودی کے آنے سے پہلے کا بھی یہی تجربہ ہے۔ ہم تو مودی سے پہلے کے دور میں بھی انٹریکشن جو کرتے رہے ہیں انڈین میڈیا سے، ہمیں تو یہی کچھ ہوا ہے۔ ایک عجیب ہسٹیریا ہوتا ہے، پاگل پن سوار ہوتا ہے، اور کوئی اس میں معقولیت نہیں ہوتی۔ وہاں پہ جو قانون ارشاد صاحب مودی نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس کا نام ہے یوپا، جی، ان لافل ایکٹیویٹی پریونشن ایکٹ، اور وہ قانون ایسا ہے کہ وہ بی جے پی کے فضائل بیان کرنے کے علاوہ وہاں کا میڈیا کچھ اور کر ہی نہیں سکتا۔ 2013 کے بعد کی بات ہے نا، میں تو اس سے پہلے کی بات، اس سے پہلے بھی وہ انداز ہی 9-7 میں جو ہوتا رہا ہے، تو یہی کچھ ہمیں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے، بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا۔ اچھا اسد قیصر صاحب، سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی، جب پیش ہوئی تو اس میں آپ کی فیڈ بیک بھی شامل تھی، پی ٹی آئی کے دونوں جو لیڈر تھے شبلی فراز صاحب، علی ظفر صاحب آن بورڈ تھے، وہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی، تو آپ کی طرف سے ان کو یہ مشورہ دیا گیا باقاعدہ
پبلکلی بھی، اور جب میٹنگ ہوئی ہوگی ظاہر بات ہے سینٹ ایڈوائزری کمیٹی کی کہ جناب آپ فوراً نکلیں یہاں سے، امریکہ جائیں، بون جائیں، جہاں جہاں جا سکتے ہیں جائیں، تو کیا آپ کی طرف سے مشورہ بھی دیا گیا یا آپ کا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے؟ نہیں، ہم سے تو کوئی مشورہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہمارے سے مشورہ کیا کرے؟ اس وقت بھی وہ ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے نا ظلم اور جبر کر رہے ہیں. کوئی کامن سینس تو پریویئر ہی نہیں کر رہی ہے. یعنی ہمارے جو ہمارا ایم این اے ہے، ابھی 2 دن پہلے اس کی 200 ٹرپ زمین سے جو ہے نا گندم انہوں نے کٹوائی ہے. اور ایک طرف وہ حالات ہے، ادھر یہ حالات ہے، قومی یکجہتی کے لیے کوئی سنجیدہ ہی نہیں ہے. تو ہم تو دیکھو، ہم تو پاکستانی، ہمارے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم تو پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے اپنی جو بھی مسائل ہو، جو بھی ایشوز ہو، وہ پیچھے ہے، وہ سیکنڈری ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم اپنے ملک کی ساورنٹی، انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ ہمیں پاکستان ہمیں، ہمارے سب سے پہلے پاکستان ہے. تو اور عوام پاکستانی عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا، ہمیں مینڈیٹ دیا. تو ہماری زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکے. اس کے لیے جہاں تک جانا پڑے، جس لیول پہ جانا پڑے، جو قربانی دینی پڑی ہم کریں گے. لیکن کسی طور پر اپنے ملک کو جو ہے نا ڈیگریڈ نہیں کریں گے، اس کی جو ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. صحیح ہے. اچھا اسد صاحب، آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ سی سی آئی کی جو میٹنگ 2 تاریخ کو ہونی تھی، وزیر اعظم صاحب نے آج بلا لی ہے، اور اب میٹنگ جو ہے وہ ہونے بھی جا رہی ہے یا شاید شروع ہو چکی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے خبر یہ آئی بلاول صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کی جو نشست تھی اس کے بعد کہ یہ جو نہروں والا منصوبہ ہے بقول پیپلز پارٹی کی، کہ وہ ختم ہو گیا ہے. کیا واقعی اس منصوبے سے صوبوں کی حق تلفی ہو رہی تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ غذائی تحفظ کا یا ملکی مفاد کا ایک بہت بڑا موقع سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں جی، آپ جو بھی اس قسم کا منصوبہ لاتے ہیں اس کی سب سے پہلے کنسنسس ہونی چاہیے. پھر آپ جو ہے نا اپنے آئینی جو باؤنڈریز ہے اس کے اندر آپ دیکھیں جو کمٹمنٹ ہے، جو اسٹیٹ کمٹمنٹ کرتی ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں. یہ کیا بیوقوفوں کی طرح جو نا آپ منصوبہ لانچ کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کنسسٹنٹ ڈیولپ کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ کرتے ہیں. دیکھو، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں جو پانی کے لیے تمام صوبوں کی کنسسٹنٹ چاہیے، ان کی جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور کسی صوبے کو، خاص کر چھوٹے صوبوں کو، یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے حق تلفی ہو رہی ہے. ہم تو پاکستانی جماعت ہیں پورے ملک میں. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اکائیوں کے ساتھ انصاف کے مطابق اور آئین کے مطابق اس کی جو حقوق ہے اس کو دی جائے. اچھا، یہ تو بالکل درست ہے، حقوق دیے جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ سیاست غالب آ جاتی ہے قومی مفاد پر. اور اس معاملے میں بھی یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جب یہ منظوری دی گئی نگران حکومت کے دور میں، اس کے بعد منٹس جب زرداری صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا بھی اور اس پر دستخط بھی کیے، کوئی مخالفت نہیں کی. اب یہ معاملہ سی سی آئی میں آتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کنسنسس کی خاطر ہی اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں غذائی بحران ہر سال پیدا ہو جاتا ہے. کبھی گندم نہیں ہے، کبھی چنا نہیں ہے، کبھی دالیں نہیں ہیں، کبھی چاول نہیں ہے، کبھی کچھ نہ کچھ باہر سے منگوانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے بھی کوئی ہوم ورک کیا ہے کہ جی ہم اس کا حل کیا ہے، کس طریقے سے ہم ان بنجر زمینوں کو آباد کریں، پانی کی منصفانہ تقسیم ہو اور غذائی بحران جو ہے اس کو مستقل طور پر حل کیا جائے؟ دیکھیں، یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اور میں اس پہ اگر اس وقت کوئی بات کروں، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے نا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. اور جو پانی کی تقسیم کا اصول ہے، فارمولہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا فیصلے ہونے چاہیے. یعنی میں جو اپنی صوبے سے ہوں، ہمارا صرف 7%، ہمارا بنتا 18%، جبکہ اس وقت ہمیں 7% پانی بھی اویلیبل نہیں ہے. اور یعنی میں تو اتنا ڈائریکٹ جو اس سے متاثر ہوں، یعنی میرے ڈسٹرکٹ پہ یہ دریا سندھ ہو کے گزرتا ہے. اور پہلی دفعہ جو ہے نا یہ ظلم کیا گیا کہ دریا کے رخ موڑا گیا. یہ غازی برتا نہر بنایا گیا نا، یہ اس نے ہماری جو دریا سندھ تھا جو ہمارے علاقے میں سے گزرتا تھا، اس کے پانی کو جو ہے نا شفٹ کیا گیا، اس کا جو ہے رخ موڑا گیا. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے لوگوں کو مشکلات، معاشی مشکلات درپیش آئی، کیونکہ وہاں
मुच्चीगिरी की बहुत बड़ा बिजनेस थी, वहाँ एक टूरिस्ट आते थे, वहाँ एक हमारा सारा कल्चर उसकी वजह से आबाद था। और आपको पता है, हिस्ट्री आपको मालूम है कि ये जो उधर हमारे ये जो सिकंदर आजम आया था या दीगर बातें आते थे, वो सारे जो है ना इस पानी की वजह से आते थे, और हमारे लोग आबाद भी इस पानी की वजह से थे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर आप फैसले करेंगे और उस पर इंसाफ नहीं होगा तो इससे मुल्क डिसइंटीग्रेशन। सही है असद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं वही नुक्ता कि इस पे कंसेंसस होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती है जो ग्रेटर थल कैनाल है 2021 में उसकी मंजूरी दी गई जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो जाहिर है उस वक्त भी कोई ग्राउंड्स तो पीटीआई के पास भी हुए होंगे कि किस बेस पे ये मंजूरी दी जा रही है। देखिए, मैंने जो पीटीआई और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग और फलाना के नहीं हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे इस फील्ड के एक्सपर्ट है उसको बिठा के जो देखिए, हमने तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने हर एक चीज के लिए अपना मैंडेट दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक फार्मूले थे हुए, उस फार्मूले को सामने रखते हुए तमाम सूबों की हुकूक देनी चाहिए। अगर कोई पंजाब बेस्ड पार्टी आती है और वो सिर्फ उधर करती है, या कोई खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड या सिंध बेस्ड पार्टी आती है और वो नहीं, इंसाफ के मुताबिक जो है ना, जो जिसका राइट है उसको देना चाहिए, ताकि हम एक साउथ स्टेट की और कौमी यकजहती की बुनियाद पे आगे ठीक है। अच्छा, एक इशू असद साहब आपके सूबे के हवाले से भी है, पीटीआई के हवाले से है। माइंस एंड मिनरल्स का जो एक बिल है जो पेश हो चुका है असम्बली में, मंजूर नहीं हो रहा। जनाब वज़ीर आला पब्लिकली ये कहते हैं कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर इसको मंजूर नहीं किया जाएगा। फिर एक रात को मीटिंग होती है, पता चलता है कि जी MPs को बुलाया गया है, उनसे कहा जा रहा है कि आप इसको मंजूर कर लें। तो ये मामला क्यों उलझा है? जब ये बिल तैयार किया गया उस वक्त कंसेंसस नहीं हुआ, उस वक्त क़यादत को एतमाद में नहीं लिया गया। अब जब वो टेबल हो चुका है तो अब एक तफरीक नज़र आती है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात नज़र आते हैं। तो इस मामले को पार्टी की सतह पर क्यों नहीं सुलझाया जा रहा? नहीं, इसमें तो बिल्कुल क्लियरिटी है जी, इसमें क्लियरिटी है। पार्टी जो है ना इसको किसी तौर पर जो है ना पास नहीं करेगी विदाउट कंसेंसस। यानी कंसेंसस का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि इसमें पूरी सूबे की कंसेंसस हो। और फिर खान साहब जो चूंकि हमारा बानी लीडर है इमरान खान, और उसने सब कुछ, तो उसके सामने जो है ना वो आर्गूमेंट रखे जाएंगे। इसके बाद देखा जाएगा। तो अलमीन ने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि अलमीन ने मीटिंग की और पैसे नहीं, इसकी कोई, देखो वो थी हमारे ये जो मीटिंग हुई, ये जो हमारी यूमी तासीस था उसके लिए तमाम MPs को बुलाया गया था। अच्छा। ताकि वो सारे MPs को इकट्ठा करके उसको लेके जाए। तो ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है कि उसके लिए अलमीन ने कोई मिन्नत समाजत की। एक दफा जो खान साहब ने कहा कि जब तक ये कंसेंसस नहीं होगी और जब तक जो है ना मैं इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं सुनूंगा, तो इसके ऊपर कोई नहीं है, तो उस वक्त तक ये बिल तो वैसे ही पेंडिंग है। और ये बिल तब पास या मतलब इसके बाद जो डिसीजन है वो तब होगी जब इमरान खान जो है कोई फैसला देगा। लेकिन जो हम समझते हैं कि जब तक कौमी जो हमारी सूबे की स्टेक होल्डर है सब ऑन बोर्ड होंगे तब आगे बढ़ेंगे। सही है। एक इशू मुज़ाकरात का भी है। कुछ लोगों ने कहा, आज़म सवाती साहब और कुछ लोगों ने कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, होने चाहिए। खान साहब ने कहा बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ लोग अब भी कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात तो फिर इसका मतलब कंप्रोमाइज़ की बात है। तो इसकी हकीकत क्या है कि मुज़ाकरात पार्टी की पॉलिसी क्या है? मुज़ाकरात होने चाहिए नंबर 1, क्या हो रहे हैं या हो सकते हैं? तो इस पे क्लियर कट पॉलिसी क्या है? देखिए, पॉलिसी तो ये है कि बातचीत के दरवाजे कभी नहीं बंद होते। एजेंडा क्या है, एजेंडा के ऊपर बात हो सकती है। जब तक एजेंडा क्लियर न हो, तो इस वक्त पे ये बात कह सकता हूँ कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, न किसी के साथ बातचीत हो रही है। अच्छा, सही है। क्या अभी जो माहौल असद साहब हम देख रहे हैं, वैसे हुकूमत और अपोजिशन के बीच भी ये जो मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई, माहौल थोड़ा साजगार लग रहा है। क्या मुज़ाकरात की या किसी सियासी डायलॉग की राह हमवार हो रही है? देखिए, मैं तो चूंकि इस वक्त हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि कोई समझे कि ये अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लिए जो ना हमारा सब कुछ कुर्बान है। बस
کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ آپ سے JUI نے گزارش کی کہ مذاکرات سے متعلق آپ وضاحت پیش کریں، اور اس کے بعد آپ نے جواب ہی نہیں دیا، کوئی وضاحت دی ہی نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے راستے علیحدہ کیے، اور اب وہ اپنی سیاسی JUI کے سیاسی پلیٹ فارم ہے اسی سے اپوزیشن بھی کر رہے ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے اس بات کی؟ دیکھیے اس کے اوپر تو ہمارے بالکل واضح موقف آیا ہے. اب بھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمارے آفیشیل سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے یا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں تو یہ JUI کو بھی یہ وضاحت دی؟ JUI کے ساتھ معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں یا وہ بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں اور اس وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئے؟ نہیں، کوئی ختم تو نہیں ہوئی. باہر ان کی اپنی پالیٹکس سے وہ جس کا جو مناسب سمجھتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ ابھی باقاعدہ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، تو جب کوئی بات ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے. لیکن اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا میسج ہے وہ ہر ایک کو ملا ہے، اور جو اگر وہ اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آ چکا ہے کہ ہماری کوئی رابطہ نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاد صاحب. بھارتی میڈیا نے تو بھارت کے اندر ایک بڑی پینک سچویشن کریٹ کر دی ہے، اور وہ رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی بڑی پینک صورتحال ہے. لیکن جس طرح کی میمز پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو فلوٹ کر رہی ہیں، اب اس کا اعتراف انڈیا میں بھی ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستانیوں کا رویہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے. یہ تو ابھی خطرہ ہے نا جنگ کا یا ٹینشن کا آغاز ہوا ہے. 1965 کی جنگ جب ہو رہی تھی اس وقت بھی لوگ اپنی چھتوں پر، لاہور کے عوام چھتوں پر کھڑے ہو کے پتنگ بازی کر رہے تھے. اچھا. اور یہ جو 12 بور کی بندوقیں لے کر اس چھت پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کارتوس والی چھروں والی بندوق لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ بھارتی جہاز آئے گا اور ہم اس کو اڑا دیں گے. اچھا. تو اس میں پاکستانیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ تو ایک آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو خوش مزاج لوگ ہیں ان میں پاکستانیوں کا ایک نمبر تھا. پاکستان کوئی اس طرح کا، دیکھیں ہندوستان انڈیا کے بارے میں ایک دو چیزیں آپ سمجھ لیں. ایک تو ان کے مزاج کے اندر ایک خست اور ایک خفگی ہے، کمینگی کہنا چاہیے، ایک سازش، خواہ ہر وقت سازشی تھیوریز اور سازش کرتے رہنا، سازشی انداز، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایک قومی مزاج بن چکا ہے. دوسرا کنجوسی، اول درجے کی، انتہا درجے کی، بنیا پن جس کو بولتے ہیں. ہاں، آپ کو کوئی مہمان نوازی نہیں نظر آئے گی وہاں، کوئی آپ کو خوش اخلاقی نظر نہیں آئے گی. کسی کے ساتھ بھی برتاؤ کرنا ہے تو وہ حساب کتاب کر کے باقاعدہ. پاکستان سے جو لوگ بھی، ہمارے پروفیسر امان اللہ صاحب ہیں اس وقت لا کالج، پنجاب یونیورسٹی لا کالج کے پرنسپل ہیں، وہ 4 سال کے لیے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی سارک یونیورسٹی میں دہلی میں. وہ 2 سال رہے. 2 سال میں ان کو کرائے پر مکان نہیں ملا. اچھا. یعنی آفیشیلی وہ گئے ہیں وہاں، سارک کے پروگرام کے تحت ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. وہاں وہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، پروفیسر ہیں، فل پروفیسر ہیں. ان کو کرائے پر مکان کسی نے دیا. انہوں نے 4 سال کے لیے گئے تھے. 2 سال کے بعد وہ اچھی خاصی مراعات تھیں، تنخواہ بھی زیادہ تھی، مراعات بھی تھی، سب کچھ تھی، ایکسپوئر بھی تھا. ایک بڑی یونیورسٹی میں ان کو موقع مل رہا تھا. انہوں نے لکھ کے دیا جی مہربانی کریں مجھے واپس اپنے وطن جانے دیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی کے ساتھ گیا ہوں. یہ مجھے خود امریکہ میں تجربہ ہوا، باہر تجربہ ہوا. تو وہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب 2-3 گئے ہیں تو ان سب کی کوشش ہوتی تھی کہ ڈاکٹر امان اللہ کو بل دینا پڑے. یعنی لے کے وہ گئے ہیں دعوت پہ، ہوٹل میں گئے ہیں، ریسٹوران میں کھانا کھایا ہے، اور کوئی بل بھی بہت زیادہ نہیں، 1,500-2 ہزار کا بل ہے. لیکن وہ بھی، لیکن ارشاد صاحب اس میں اگر انڈیا میں دیکھا جائے کوئی تھوڑی سی جیدار قوم ہے تو وہ ہمارے سکھ بھائی ہیں. ہاں، وہ اس معاملے میں مہمان نوازی میں بھی اور کھانے پلانے میں بھی پنجاب کا ایک کلچر ہے، وہ پنجاب کے کلچر کی وجہ سے. اچھا، آپ وہ سکھوں کا ذکر ہو گیا. خالصتان مسلمان جو وہاں کا ہے وہ تو ہے. میں تو وہ جو وہاں کا اکثریت ہے اور وہاں کے جو برسر اقتدار ان کی میں بات کر رہا ہوں، جن کی اکثریت ہے جو وہ کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں
اور ان کی میں ذہنیت کی بات بالکل کر ٹھیک. رہا ہوں. یہ مسلمانوں کے تو کھانے وہاں- حیدرآباد کے تو ہاں، دنیا بھر میں بالکل. مشہور ہیں. ارشاد صاحب سوال یہ ہے کہ وہ خالصتان لیڈر ہیں گرپتونت سنگھ پنو, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ انڈین آرمی پنجاب کراس کر کے دکھائے پاکستان پہ اٹیک کرنے سے پہلے, ہم نے پنجاب کراس نہیں کرنے دینا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو سکھ ہیں وہاں پہ انڈین آرمی میں, ان کو بھی انہوں نے کہا جی پاکستان کے خلاف آپ نے جنگ میں شریک نہیں ہونا. پبلک سپورٹ کی بات کریں تو منی پور میں کرسچنز جو ہیں تو وہ سراپا احتجاج ہیں. کشمیر ہو یا دیگر ریاستیں ہوں, ناگالینڈ ہے, تریپورہ ہے, ناگالینڈ 23 مقامات پر اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ سب کچھ جو ماحول ہے, کیا انڈین گورنمنٹ کو اقتدار کے خمار میں مودی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میری گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ ہیں کہ جو سب سے میجورٹی آپ کی اقلیتیں ہیں یا دیگر قومیں ہیں وہ تو میرے ساتھ ہی نہیں ہیں جنگ کے معاملے میں؟ نہیں, مودی کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پچھلے 20-25 سال میں اس کو جو امریکہ کی اس طرح کی سپورٹ ملی ہے جس طرح اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ ہے, اور اس کی دیکھا دیکھی ویسٹ کی بھی. یعنی کشمیر کا جو تنازع ہے اس کے گارنٹر کون ہیں اقوام متحدہ میں؟ امریکہ ہے, یورپ ہے, یو کے ہے, اور کافی عرصے تک وہ حمایت بھی کرتے رہے ہیں, لیکن آج وہ انڈیا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جنگ جب ہو رہی تھی افغانستان کی اور افغانستان کے عوام اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے سوویت یونین کے خلاف, اب تو خیر ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ہم تو ایک تھے کسی کی جنگ لڑ رہے تھے, پیسے لے کے جنگ لڑ رہے تھے, لیکن ہمارے وزیر دفاع صاحب جو ہیں اس وقت جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی افغان عوام پر ایک سپر پاور نے حملہ کیا تھا, اس کا اقتدار اعلیٰ جو تھا اس پر قبضہ ہو گیا تھا, وہ جنگ لڑ رہے تھے اور پاکستان اس کی حمایت کر رہا تھا. بھارت تو اس وقت یورپ کے اور عالمی برادری کے اور امریکہ کے اور پاکستان کے خلاف کھڑا تھا, جو جارے ملک کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جب مطلب نکل گیا امریکہ کا اور یورپ کا تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور دہشت گردی میں 80,000 جانوں کی قربانی ہم نے دی, اور وہ فال آؤٹ تھا اس جنگ کا جو امریکی جو افغانستان کی جنگ تھی اس کے نتیجے میں یہ ہمیں سارا کچھ بھگتنا پڑا. لیکن اب اس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے. دوسرا یہ ہوا کہ جو مالی اور معاشی طور پر اقتصادی طور پر وہاں استحکام آیا اور اس کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوا, اس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اب ہمارے دوست ممالک بھی دوستی ہم سے رکھتے ہیں, سرمایہ کاری وہاں کرتے ہیں, تو یہ اس کا فائدہ تو وہ اٹھا رہا ہے. شاہ صاحب جو خطرناک پہلو ہے جو اسرائیل نے بھی برتا ہے کہ مائٹ از رائٹ والی پالیسی اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ چلا لے گا تو وہ کسی خوش فہمی میں نہیں. دیکھیں اسرائیل کے مقابلے میں نہت فلسطینی ہیں, نہتے فلسطینی, یہی میرا آرگومنٹ ہے. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. جو لوگ ایٹمی دھماکوں کے وقت یہ کہتے تھے جی اس کی کیا ضرورت ہے, آج ان کو زندگی محسوس ہونی چاہیے کہ یہ دھماکے ہم نے نہ کیے ہوتے تب بھی خطرات زیادہ ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی اور عالمی امور کی ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اب یہ بالکل بھارت بے نقاب ہو گیا عالمی سطح پہ, اور ڈپلومیٹکلی پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے؟ دیکھیں اس سے بڑی اپرچونٹی نہیں ہو سکتی کہ جتنا انہوں نے جھوٹ بلڈ کیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک دوسرے ملک کے اوپر نہ صرف جنگ عائد کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی تصدیق شدہ معاہدے کو اس سے بھی نکلنا چاہتے تھے. یہ تمام چیزیں ہندوستان کے جو اصلی رنگ ہے اس کو انہوں نے بے نقاب کیا. دوسری بات یہ کہ اس سے ایک بہت بڑی جو چیز نکلی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کے قابل نہیں ہے
کہ آج اگر وہ سنتاس معاہدے سے نکلنا چاہتے ہیں کوئی بھی وجہ بنا کر، تو کل کوئی بھی جو انہوں نے معاہدہ کیا کسی بھی ملک کے ساتھ، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی گارنٹر ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا ہندوستان کے اندر، وہ صرف اور صرف ہندوستان کی حکومت کی مرہون ملت ہے، اور اس کی کوئی ایک طرح سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ انڈین اسٹیٹ کی کوئی گارنٹی کا کوئی مطلب ہے. دوسرا یہ کہ کسی بھی سطح پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جنگ تک کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں واضح کرتی ہیں کہ ہندوستان کی جو صورتحال ہے اندرونی طور کے اوپر وہ اتنی مستحکم نہیں. دوسرا یہ کہ وہ انفارمیشن آپریشنز کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں پروپیگنڈا اور ان تمام چیزوں کو مطلب بیجا استعمال کیا گیا. اور جس طرح انہوں نے زندگی تنگ کی ہے مسلمانوں کی ہندوستان میں، وہ سب کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ بھارت ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تیسری بڑی معیشت بن جائیں گے کچھ عرصے میں. ایسی صورت میں اتنا بڑا رسک اس نے لیا ہے، ظاہر ہے پاکستان کو تو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اپنی معیشت کو داؤ پر لگا کر، سرمایہ کاری کو داؤ پر لگا کر، اپنے نیریٹو کو کہ جی مقبوضہ کشمیر میں ہم نے امن قائم کر دیا ہے، وہ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے؟ ایڈونچر کیوں کیا اس نے اور کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کے مقاصد کیا نظر آتے ہیں؟ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. دیکھیں ان کی پوری کوشش یہ رہی تھی کہ جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو وہ کسی طرح دہشت گردی کے زمرے میں کھڑا کر دیتے، اور اس میں ان کو کچھ حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی، کیونکہ 2001 سے لے کر 2019 تک بڑی حد تک ہندوستان کا جو موقف تھا وہ ایک یا دوسری طرح مانا گیا. لیکن 2019 میں جب 5 اگست 2019 کو وہ جموں اور کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ لے کے آئے، تو یہ بات دنیا کے سامنے واضح ہوگی کہ در حقیقت ہندوستان نے یہ مفروضہ استعمال کیا، مختلف قسم کے بیانیے بنائے صرف اس لیے تاکہ مقبوضہ کشمیر کو وہ اپنے اندر ضم کر سکے. اور ظاہر ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے معاملات ابھی بھی ویسے ہی ہیں، جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح جو ہے اگر یہ دہشت گردی کی مہم جوئی کے ساتھ اس کو باندھ دیں گے تو اس سے ہندوستان کی طاقت کو واضح کر سکیں گے. ایک دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ اس کی آڑ میں بہت سارا جو اس وقت جے ڈی وینس کے ساتھ انہوں نے مختلف قسم کے معاہدے کیے ہیں، جس میں 500 بلین جو ہے اکانومی بنانا چاہتے ہیں ہندوستان کو 2025 سے لے کے 2030 تک، اس کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ تنقید نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ اب جو ہے دفاعی اعتبار سے امریکہ کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور امریکہ کے ان کو نہ صرف ہتھیار خریدنے ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکن جوائنٹ ڈیفینس پروڈکشن کو بھی ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں وہ کسی صورت نہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اور خاص طور پہ یہ جو بھی ٹیرف وار چل رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، اس کے اندر بھی طرفداری نہیں کرنا چاہتے. تو ایسی صورتحال میں ایک چھوٹی سی جنگ کر کے، مہم جوئی کر کے، وہی چاہتے تھے کہ اندرونی طور پہ ان فنڈز کو ڈائیورٹ کر سکیں. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بہت ضروری ایک چیز تھی جو پاکستان نے ان کو نہ کھیلنے دی ہے نہ کرنے دی ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کہا کہ آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں، ہم آپ کے اس حق کو مانتے ہیں، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ پاکستان اپنی مرضی سے دے گا، اور جہاں دے گا، کس سطح پہ دے گا، کیسے دے گا، اس کا فیصلہ بھی پاکستان کرے گا. تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جنگ اگر آپ شمال میں شروع کرتے ہیں تو ہمارے پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان کشمیری بھائیوں کے اوپر دوسری طرف جنگ کریں. ہم جنگ وہاں لے کے جائیں گے جہاں ہندوستان کو خطرہ ہوگا، تو ہم شمال کے بجائے جنوب میں کریں گے، ہم سینٹر میں کریں گے. جب آپ سینٹر اور جنوب میں لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کی تجارتی جو مراکز ہیں ان سب کے اوپر بہت امپیکٹ آتا ہے. یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کا جو پہلا جواب دیا ان کی طریقہ انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر نکلنے کی، جو انہوں نے مبینہ طور کے اوپر ہمیں جو ہے ایک تحریری خط لکھا تھا، اس کا آپ نے جواب یہ دیا کہ آپ نے ایک تو اس کو چیلنج کیا کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور پھر یہ کہ جو ورلڈ بینک گارنٹر ہے اس کو بھی آپ لے کے آئیں گے کہ جی آپ نے جو ساری گارنٹی دی تھی اس کے بارے میں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو ٹیکنیکلی بڑا سمارٹ کھیلے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک ڈاکومنٹیشن ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. ان کی جل شکتی کی وزارت نے پاکستان کے سیکرٹری واٹر کو اور واٹر کمشنر کو خط لکھ دیا ہے، تو وہ تو مطلب ایک بلف کر رہے ہیں اپنی پبلک کو. تو کیا اس میں وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوں. دیکھیں اس طرح کامیاب ہوتے ہوتے تو پھر آپ کسی بھی بین الاقوامی معاہدے سے نکل سکتے تھے. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ریکورڈ کتنی مشکل سے واپس جو ہے اس کو 50-50 کے اوپر لے کے آئے ہیں.
مطلب اس پہ آپ کی کمر لگ جاتی ہے. تو ان کا کیا خیال ہے کہ اتنا بڑا جو معاہدہ ہے جس میں صرف پاکستان نہیں ہے, اس میں چین ہے اور پھر انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی ہے, یعنی کہ یہ ایک ایسی مطلب بین الاقوامی پانی کی ٹریٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کا بھی پانی بند کریں گے, چین اگر اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو چین کا معاملہ بھی آتا ہے. تو یہ ایک سیدھی چیز تو نہیں ہے کہ دریا نہیں ڈاکٹر صاحب اس میں کوشچن یہ ہے, ایون جو انڈیا کے بھی واٹر ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کی جو سسپینشن سے مراد یہ ہے کہ یہ باہمی دونوں ممالک آپس میں بات چیت کریں گے, اور جو معمول کا حصہ ہے سال میں 1-2 دفعہ ان کی سیٹنگز اس معاملے پہ ہوتی ہیں, انہوں نے ایک پولیٹیکل اس کو ایک رنگ دے دیا کہ ہم نے بڑا ایگریشن کر دیا اور ہم یہ ختم کر رہے ہیں اور پانی روک رہے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ جو کچھ انہوں نے ابھی تک ڈاکومنٹیشن کی ہے وہ اپنی سیف سائڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان اگر اس کو آربیٹریشن میں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائے تو ہمارا بچاؤ ہو؟ دیکھیں اس طرح بچاؤ نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ اپنی طریقے ایک انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے ریزنز میں ہر ٹریٹی کے اندر یہ ایک شک ضرور موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ کے قومی مفاد کا مسئلہ ہو تو آپ کسی بھی ٹریٹی سے باہر نکل سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ پانی کے مسئلے کو پانی کے ساتھ لنک کریں گے نا. پانی کے مسئلے کو آپ دہشت گردی کے ساتھ تو لنک نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان نے پانی کے مسئلے میں بے قاعدگی کی ہو تب آپ یہ بات اٹھا سکتے ہیں. آپ کہیں کہ جی ہمارے قومی سلامتی کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, یا کوئی قحط سالی ہو یا کوئی اور مطلب ایک بڑا ایک کلائمیٹی کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو مقبوضہ کشمیر ہے جس کے اوپر پاکستان کا جو کلیم ہے وہ آج دن تک قائم ہے. کون سا دن ایسا ہے جس وقت ہم نے کہا کہ جی کشمیر سے ہم دستبردار ہیں؟ چاہے ہندوستان نے اس کو اپنے اندر ضم کیا نہیں کیا, ایک دن نہیں آیا پاکستان کی طرف سے. اچھے دن تھے, برے دن تھے, اچھے لوگ تھے, برے لوگ تھے, جب آپ نے کہا کہ آپ مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہیں. پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عوام, جتنا خون ہم نے کشمیریوں کے لیے دیا ہے یا ہم کشمیر کے لیے دے رہے ہیں وہ شاید ہی کوئی اور دے. لیکن یہ ساری باتیں انہوں نے صرف اس لیے کی تاکہ یہ تاثر پیدا کیا جا سکے کہ وہ ایک بہت بڑے اکنامک جائنٹ ہیں اور ریسورس فیکٹر کے طور کے اوپر آگے جا رہے ہیں. دیکھیں اندرونی طور پہ بہت پریشر ہے. جو 26% ٹیرفس تھے وہ نیگوشیٹ ہوئے, کس چیز کے اوپر نیگوشیٹ ہوئے؟ 12 معاہدے ہوئے, وہ آپ کے سامنے آئے. وہ 12 معاہدے کون سے ہوئے؟ جو 500 بلین کا جو مشن ہے جو ابھی انہوں نے امریکہ کے ساتھ طے کرنا ہے, جس کے اندر وہ اپنے ڈرونز لے کے آ رہے ہیں, جس کے اندر وہ بہت ساری اور چیزیں جو ہے امریکہ کو دیں گے, اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات واضح نہیں ہے. بیگا اور کمکاسا کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی نہیں پتا. اب آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ 70 سے 80 امریکی اور اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ وہاں اترے. وہ وہاں اتر کے کیا کریں؟ جے پور میں اتر کے جو ان کی ISR کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور وہ ISR کیپیبلٹی ان کو کیسے ملی؟ مطلب DTTI اور ان تمام چیزوں سے ملی نا. تو اب یہ تمام چیزیں اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی ہم کشمیر میں جنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام چیزیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کی ہے امریکہ کے ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی جتنی بھی فیوچر ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ نے گروی رکھ دی امریکہ کو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. آپ کا ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.